شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی بنائی تھی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس کمیٹی نے اسلام آباد میں حکومتی شخصیات کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اس میں کیا گفتگو ہوئی تھی یہ پہلے کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک اور کمیٹی بنائی۔ حکومت نے بھی اپنی کمیٹی بنائی جس کی ایک اور بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کیا اور پیش رفت ہوئی ہے، کیا مطالبات مفتی منیب الرحمان صاحب نے حکومت کے سامنے رکھے تھے، حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے جو دوبارہ نئی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے، ان کو کب تک عدالت میں پیش کیا جائے گا یا ان کو رہا کیا جائے گا، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تازہ ترین تحریک لبیک پاکستان کے جو رہنما جیل سے باہر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے، اس ویڈیو کے اندر اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ملاقات محسن نقوی سے اسلام آباد میں ہوئی تھی، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ مسجد رحمت للعالمین کو نماز کے لیے کھولا جائے، اور حکومت کو یہ باور کروانے کی بھی کوشش مفتی منیب الرحمان صاحب نے کی کہ آپ لوگ اس کو تحریک لبیک پاکستان کا مرکز نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ کا گھر سمجھیں، اس کو مسجد سمجھیں اور اس کو نماز کے لیے اوپن کیا جائے اور جمعے کے لیے اوپن کیا جائے۔ اس پر حکومتی شخصیات نے جب مسجد کا نام سنا اور اس بات کو جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے انہیں سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ لوگ اس کو بند نہیں کر سکتے، آپ لوگ وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے اس مسجد کو کھولیں، تو اس پر جو حکومتی شخصیات تھیں وہ راضی ہو گئی تھیں اور فوراً مسجد کھولنے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھیں۔ لیکن حکومت کی جانب سے ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جس بھی معاملے کو لٹکانا ہو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس کمیٹی کو طلال چودھری جبکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جانب سے اس کمیٹی کے سربراہ مفتی عابد المبارک المدنی صاحب کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کمیٹی کی مفتی منیب الرحمان کے بغیر بھی حکومت کی جو کمیٹی ہے جس کی سربراہی طلال چودھری کر رہے ہیں اس سے بھی ایک اور ملاقات ہو چکی ہے، لیکن سارے لوگوں کی نظریں اس خبر پر ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو کب رہا کیا جائے گا، تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو کب منظر عام پر لایا جائے گا۔ اس حوالے سے لوگ بار بار سوال پوچھتے ہیں، لیکن جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا ہوگا اور میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ حافظ سعد رضوی کو اب جلد سے جلد رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ جیسے ہی مفتی منیب الرحمان صاحب کے اسلام آباد میں حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے کافی سارے لوگ جیلوں سے رہا ہوئے، یہ بڑی پیش رفت تھی۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کی جو قیادت باہر موجود ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مفتی منیب الرحمان اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد لوگ رہا نہیں ہوئے بلکہ یہ تحریک لبیک پاکستان کے وکلاء کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں وہ رہا ہوئے ہیں اور ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ کسی بھی حکومتی کمیٹی نے ان کو بغیر ضمانت کے رہا نہیں کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کا موقف اس حوالے سے یہ ہے، لیکن چونکہ یہ جو پیش رفت تھی، یہ جو لوگوں کی رہائی تھی، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی کمیٹی اور حکومت کی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے بعد ہوئی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے
کہ اس کمیٹی کے مذاکرات کے بعد بھی پنجاب میں لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں، نئے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کمیٹی کوئی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی براہ راست، بلکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ صرف بات چیت ہو رہی ہے۔ مطالبات جو مانے گئے تھے ان کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ تو جب یہ پیش رفت ہوئی تو اس کے بعد لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اب حافظ سعد رضوی صاحب کو اگر رہا نہ بھی کریں، تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو رہا نہ بھی کریں، تو کم از کم ان کو عدالت کے اندر پیش کر دیا جائے گا اور ان کو منظر عام پر لے آیا جائے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے کہ اگر کسی بھی معاملے کو لٹکانا ہو تو اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، پھر کمیٹی کی چند میٹنگز کروا کے جو ہے وہ ٹائم بائی کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ اگر یہ جو پیشی جمعے والے دن ہونے جا رہی ہے، اگر اس میں تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مسجد رحمت للعالمین کھولنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور مسجد رحمت للعالمین کھول دی جاتی ہے، تو پھر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ واقعی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے۔ تو حکومت نے جو پہلا مطالبہ کیا تھا اس کو منظور کر لیا ہے۔ اگر اس مطالبے کے اوپر ہی پیش رفت نہیں ہوتی، مسجد رحمت للعالمین نماز کے لیے نہیں کھلتی، جمعے کے لیے نہیں کھلتی، تو ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بات چیت کے ذریعے صرف ٹائم گین کر رہی ہے، اور مفتی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہی ہے۔ اگر یہ عام سا مطالبہ مسجد کھولنے کا منظور نہیں ہوتا تو پھر حافظ سعد رضوی، انس رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کی باقی قیادت کو نہ صرف منظر عام پر نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے رہا ہونے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوگی، صرف حکومت یہ کمیٹی بنا کر ٹائم ہی گین کرے گی۔ تو دیکھتے ہیں جمعے والے دن مسجد رحمت للعالمین کے حوالے سے پیشی ہونے جا رہی ہے، اگر وہاں سے کوئی بڑا بریک تھرو آتا ہے، مسجد رحمت للعالمین کھلتی ہے، تو پھر کچھ دنوں کے اندر حافظ سعد رضوی صاحب کو بھی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اگر ان کو رہا نہ بھی کیا جائے تو پھر عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ لگے گا کہ حکومت واقعی سنجیدہ مذاکرات کر رہی ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔